يا أيها الناس اتقوا ربكم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ 3 مسئلے تراویح کے متعلق جو اہم ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ چوتھا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، وہ ہے امام صاحب کے لیے کہ رکعتوں کی تعداد میں اگر بھول کر کوئی پہلی رکعت میں قاعدہ ہو گیا یا تیسری رکعت میں ہو گیا تو یہ امام صاحب کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ امام صاحب نہ جانے تو مقتدیوں کو بھی پریشان کرنا ہوگا اور خود بھی پریشان ہوں گے، تو امام صاحب کے لیے یہ رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہو تو اس صورت میں کیا کرے وہ مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر پہلی ہی رکعت میں قاعدہ کر لے تو ظاہری بات ہے کہ ایک رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی تو نماز باطل ہو جائیں گی، اور جو اس رکعت میں قرآن پڑھا ہے وہ دوبارہ جو ہے شروع کرنا ہوگا۔ اب ایک غلطی اس میں ہوتی ہے کہ 3 رکعت پڑھ لیا اور دوسرے رکعت پر جو ہے اس نے قاعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت میں ڈائریکٹ قاعدہ کیا تو یہ نماز بھی جو ہے باطل ہو جائیں گی۔ یہ 2 صورتیں ہوئی نماز باطل ہونے کی، اور 2 صورتیں ہیں نماز صحیح ہونے کی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعت تو پڑھا لیکن دوسری رکعت میں قاعدہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب اس صورت میں 2 رکعت آپ کی نفل ہوں گی یعنی تراویح شمار ہوں گی، اور 1 رکعت جو ہے وہ باطل ہو جائیں گی۔ اب دوسری صورت نماز صحیح ہونے کی، آپ نے 4 رکعت پڑھا دیے اور درمیانی یعنی 2 رکعت میں آپ نے قاعدہ کیا تو یہ آپ کی اول 2 رکعت بھی شمار ہوں گی تراویح کی، اور آخری 2 رکعت بھی جو ہے تراویح کی شمار ہوں گی۔ 2 صورتوں میں نماز صحیح ہوں گی، 2 صورتوں میں نماز باطل ہو جائیں گی۔ پہلی 1 رکعت پڑھ لی تو نماز باطل، 3 رکعت پڑھ دی اور دوسرے میں قاعدہ نہیں کیا تو یہ نماز بھی باطل، اور 2 صورتوں میں صحیح ہوں گی۔ پہلی صورت 2 رکعت پر قاعدہ کر دیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر قاعدہ کیا ہے تو اس لیے نماز صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ دوسری رکعت جو قاعدہ کیا یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور جو 4 رکعت پڑھا لیکن دوسری رکعت میں انہیں قاعدہ کیا ہے تو اس اعتبار سے اس کی چاروں رکعت جو ہے 4 رکعت تراویح کی شمار ہوں گی، تو 2 صحیح ہوں گی اور 2 نماز جو ہے باطل ہو جائیں گی۔ یہ تیسرا مسئلہ جو ہے امام صاحب کے لیے ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔